जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की एक और लंगूर की बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो, जिसमें कैसे ये जैद हमीद अपने आप को साबित करने के लिए इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट बन चुका है कि बच्चों के स्कूल की बजाय आप बकरियां पालो, अपनी इकोनॉमी संभालो, बकरियां पाल के इकोनॉमी संभालो। और जो भी फेस्टिवल आते हैं उसमें चाकू छुरियों जैसे औजारों का ये बिजनेस बढ़ता हुआ बता रहा है। तो दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हम। देखिए और भरपूर मजे लीजिए और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लिबरल और सेकुलर लोगों को ये प्रोपेगेंडा करते सुनते हैं कि साहब क्या जरूरत है इतने जानवर कुर्बान करने की, कोई स्कूल बनवा दें, किसी मदरसे में तालीमी इदारा बनवा दें, गरीबों को खाना खिलवा दें, किसी के घर राशन दे दें, इतना कुर्बानी करके जानवरों को मारने की क्या जरूरत है। वो जाहिल नाउज़ बिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। आज आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की हिकमत और राज बताते हैं जो उसने अपने अहकामात में पोशीदा रखी हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं और उनकी कीमत तकरीबन, चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। और फिर अरबों रुपया कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं, वो लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कसाई हैं जो उसको ज़िबा करते हैं, उसके बाद खालों का कारोबार होता है। ये सब मिलाकर पूरा इंडस्ट्री जो बनती है इसकी तकरीबन 2 खरब रुपए के आसपास, ये बल्कि इससे भी ज्यादा बाज़ अप्रॉक्सीमेट्स ये हैं। सोचिए ये सब का सब पैसा तकरीबन 200 अरब रुपया या 300 अरब रुपया अमीरों की जेबों से निकलकर 100% गुरबा में तकसीम होता है पूरे माशरे में, क्योंकि जानवरों का कारोबार करने वाले भी, ट्रांसपोर्टर्स भी, चारा बेचने वाले भी, छुरियां और टोके बनाने वाले भी, और उसके बाद कोयले बेचने वाले, और उसके बाद बारबेक्यू का सामान तक बेचने वाले, और उसके बाद गरीब जो खाते हैं गोश्त, 100% इतना बड़ा रिस्क ये गुरबा में तकसीम होता है पूरे मुल्क में। इतनी बड़ी वेलफेयर स्कीम चलती है ये, दुनिया की कोई हुकूमत कितने भी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर ले, एक दिन में लोगों को यह मजबूर नहीं कर सकती कि 200 से 300 अरब रुपया आप निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। हुकूमत सख्तियां करती है लोगों पे, कवानीन बनाती है, खून चूस लेती है, लोग अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। यहां अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि सैयदना इब्राहिम की सुन्नत में सैयदी रसूलुल्लाह की अताअत में तुमने कुर्बानी करनी है। और जैसे कहा 200 से 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया माशरे में निकल के अमीरों की जेब से गरीबों में चला जाता है। कायनात में इससे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कायनात में हो ही नहीं सकती, इतने से छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा। पूरी दुनिया का जो आज कैपिटलिस्ट माशी निजाम है, लॉकडाउन के बाद खासतौर पर जब इन्होंने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और बिजनेस तबाह कर दिए, नौकरियां तबाह हो गई हैं करोड़ों की तादाद में, मिडिल और स्मॉल बिजनेस तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। तकरीबन $2 ट्रिलियन गुरबा की जेब से निकलकर $2 ट्रिलियन अमीर हुए हैं। ये ऊपर की जो क्लास है, इनके जो इंटरनेशनल मनी लैंडर्स हैं या बैंकर्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या IT कंपनीज हैं दुनिया की, 2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर गुरबा से जेबों से निकाला इन्होंने, और 2000 अरब डॉलर अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा, लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निजाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है।
قربانی کریں, جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. اس سے جو انڈسٹری بنتی ہے, اس سے جو سیکنڈری انڈسٹری ہے, پھر کھالیں نکلتی ہیں, ان کی کھالوں سے جو اربوں کا کاروبار ہوتا ہے, جو لیدر جیکٹس بنتی ہیں, پاکستان اس سے ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز پاکستان اس سے زر مبادلہ کماتا ہے. یہ خربوں میں بات چلی جاتی ہے. جو اوور آل بینیفٹ ہے اس زکوٰۃ اور قربانی کا, یہ تقریباً 10-12 ارب ڈالر کا ایک کاروبار ہوتا ہے صرف ان 3-4 دنوں میں, جو اس کی سیکنڈری انڈسٹری بھی آپ اس کے ساتھ لگا لیں, ویلیو ایڈڈ گڈز لگا لیں جو چمڑے کی بنتی ہیں اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. سوچئے یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر. یہی بات حکومت وقت کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک کریں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. مثال آپ کو قربانی کے دینے کی مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے اکنامک سسٹمز کے دیے ہوئے ہیں, یہ کفر کے نظام میں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں انکم ٹیکس لگا کر. اسلام میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. ہمارے پاس سیونگز ٹیکس, زکوٰۃ, کہ اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے جو تم نے 1 سال رکھی ہوئی ہے اور اس کو سرکولیٹ نہیں کیا, تو پھر اس میں سے 2.5% نکال کے تم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. سوچئے اگر حکومت لوگوں سے یہ کہہ دے کہ جی آپ کا ہم انکم ٹیکس معاف کر رہے ہیں لیکن آپ زکوٰۃ حکومت کو دیں. جو حال قربانی کا ہے اس سے 10 گنا زیادہ معاملہ زکوٰۃ کا ہے. پاکستان کے لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے, لیکن تمام افراد, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا فرد ہو, نوکری پیشہ ملازم ہو یا ارب پتی انڈسٹریلسٹ ہو, سب اللہ کے حکم کے تحت ہر سال رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ بھی خربوں روپے میں ہوتی ہے, یعنی کوئی حساب نہیں ہے, کیونکہ اگین انڈاکومنٹڈ اکانومی, کوئی حکومت کے تھرو زکوٰۃ نہیں دیتا. لوگ خاموشی سے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, چاہے وہ عیدی کو دیں, چاہے شوکت خانم کو دیں, چاہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں, محلے میں دیں, کسی کو راشن ڈال کے دیں. دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر نظام پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. حکومت کو نہیں پتا چلتا کہ کتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے, اور پورے ملک میں اندر غربا کی ویلفیئر کا ایک نظام چلتا ہے, اور وہ سارا والنٹیرلی ہے. اللہ کے ایک حکم کے اوپر زکوٰۃ نکال. حکومت اگر صرف یہ اعلان کر دے, چلو پیرلل سسٹم چلا کے, آئیڈیا دیتے ہیں تمہیں, پیرلل سسٹم چلا کے دیکھو, کیونکہ پہلے ایک دفعہ زکوٰۃ کا حکم ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا, لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ پیرلل سسٹم چلا دیں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے, یا آپ انکم ٹیکس دیں یا زکوٰۃ دیں, اور جو زکوٰۃ دے گا اسے انکم ٹیکس معاف کر دی جائے گی. پیسہ سب کا خدا ہوتا ہے. دنیا دار آدمی کے لیے پیسہ بڑا خدا ہے, چاہے وہ اللہ کو خدا مانے, لیکن پھر بھی پیسہ جہاں بینیفٹ انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ پیسے کی طرف جاتا ہے. ہر شخص یہ شوق سے چاہے گا کہ 15-20% انکم ٹیکس مہینے کا دینے کے بجائے 5-10% مہینے کا انکم ٹیکس دینے کے بجائے سال کا اگر 2.5% مجھے دینا پڑا تو یہ بہتر سودا ہے, یہ دے دیتے ہیں. کر کے دیکھ لیں, اگر لوگوں کو حکومت پر اعتبار ہو جائے کہ حکومت اس زکوٰۃ کے پیسے کو ضائع نہیں کرے گی, تو جتنا پیسہ آپ صرف انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے, خود آپ کہتے ہیں کہ جناب 22 کروڑ آبادی میں 12-13 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس کی مد میں آپ جتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ پیسہ آپ زکوٰۃ کی مد میں اکٹھا کر لیں گے. اسی طریقے سے تجارت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا. آپ ملک کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سود کی بنیاد پہ, جو کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیسے ٹھیک کریں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نظام مالیاتی فنڈ کے ساتھ, IMF کے ساتھ, سب کے ساتھ ہمیں مجبوراً سود پہ کام کرنا پڑتا ہے. چلو ملک کے اندر تو تم سود ختم کر سکتے ہو نا, ریاست کے ادارے تو ایک دوسرے کے ساتھ سود ختم کر سکتے ہیں. پاکستان کے سرکاری بینک حکومتی اداروں کو قرض دیتے ہیں, اس پہ سود کیوں دیتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک اپنے ریاست کے اداروں کو قرض دیتی ہے, اس پہ سود کیوں لیتی ہے؟ یہاں سود کو تم ایک کانسیپٹ, ایک تصور کے طور پر حرام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کہہ کے ختم کرنے کی کوشش تو کرو. دیکھو تمہارے پروویڈنٹ فنڈ میں سود دے رہے ہوتے, ساری سکیمز تمہاری سود پہ چل رہی ہیں, کہ جو مرضی نیشنل سیونگز ہو یا سود, تم انٹرسٹ بیسڈ سود لوگوں کو کھلا رہے ہو, پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہی تم کو بتانے کا مقصد تھا کہ قربانی کا ایک حکم خربوں روپے کی صدقات 1 دن میں 2 دن میں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. زکوٰۃ کا ایک حکم خربوں روپے کے صدقات اور زکوٰۃ پیسے نکل کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا. حکومت کا کوئی اختیار اور طاقت اس کنٹرول نہیں ہے ان 2 عبادات کے اوپر. تو جب حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرے تو ملک میں تجارت کو فروغ دو, سود کو ختم کرو, کوشش کر کے دیکھو تمہیں اس کی برکتیں خود نظر آنی شروع ہو جائیں گی. آرگنائز کرو زکوٰۃ کے نظام کو. صرف لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے
کہ یہ حکومت زکوٰۃ کو حرام ضائع نہیں کرے گی. لوگ حکومت کو زکوٰۃ دیں گے. جو تم انکم ٹیکس میں 100-200 ارب روپیہ جمع کرتے ہو, تمہیں 1000 ارب روپیہ صرف زکوٰۃ کا مل جائے گا اگر لوگوں کو تم پر اعتبار ہو گیا. انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی اپنا صاحب نظر, صاحب بصیرت, قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں آیا جس پر قوم کو اعتبار ہوگا, تو پھر اس کو کسی سے باہر سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو IMF سے قرض نہیں لینے پڑیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کا خون اندر سے نچوڑے گی. اس کی محبت اور پیار اور تعلق اپنی قوم کے ساتھ ہوگا. قوم کو اس پہ اعتماد اتنا ہوگا, وہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پہ ان کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا کہ قوم خود اپنی جان سے, اپنی جیب سے نکال کر اس کو دے گی کہ ملک کا نظام چلاؤ. زمین اپنے خزانے اگلے گی, لوگ اپنی جیبوں سے نکال کر دیں گے. لیکن بات یہی ہے, حکمران پر اعتبار ہونا چاہیے. قائد اعظم جب مسلم لیگ کے لیے چندے کی اپیل کرتے تھے تو اسکولوں کے طالب علم اپنی جیب خرچ 2 روپے 2.5 روپے قائد اعظم کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے آپ پاکستان کا کام کریں, ہم اور پیسے بھیجیں گے آپ کو. اتنا اعتبار تھا بچوں کو قائد اعظم. قائد اعظم ہر ایک کی رسید بھیجا کرتے تھے, ایک پائی کی رسید ہوتی تھی قائد اعظم کے پاس کہ یہ مسلمان کا پیسہ. قائد اعظم جب اپنے کمرے سے نکلتے تھے دفتر کے, لائٹیں آف کرتے تھے, اور جب سٹاف کہتا تھا سر چلنے دیں کیا فرق پڑتا ہے, کہتے یہ میرے گھر کا پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا پیسہ ہے. اتنا سا کردار بھی اگر کوئی حکمران دکھا دے کہ گھر سے کمرے سے نکلتے ہوئے لائٹ آف کر دے, منافقت نہ کرے, ڈرامے بازی نہ کرے کیمرے کو دکھانے کے لیے باقی زندگی عیاشی میں کاٹ رہا ہو. منافقت بھی ہمارے حکمرانوں کو بڑی بھٹو بھی ننگے پاؤں چلا کرتا تھا دکھانے کے لیے دنیا کو کہ میں بڑا سوشلسٹ ہوں, مگر دنیا کا سب سے بڑا بدکار خائن حکمران. ہمارا المیہ یہی ہے کہ یہ قوم یتیم ہے آج بھی. مقصد آپ کو یہی بتانے کا تھا کہ اس پاکستان کو ٹھیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اللہ کے احکامات آپ نازل کر دیں, آپ نافذ کر دیں. یہ قوم ساری خوشحالی چاہتی ہے لیکن شریعت نافذ کر کے نہیں. کہتی ہے شریعت نافذ نہ کرو, کفر, سود, ربا, جھوٹ, مکاری, فریب, انکم ٹیکس, خون چوسنے کا نظام ہو اور اس سے خوشحالی آ جائے ملک میں. یہ امر محال ہے, ایسے نہیں ہوگا. حکمران بھی سن لیں, قوم بھی سن لیں. اگر چاہتے ہو کہ خوشحالی آئے اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. تم صرف گناہگار ہونے کے باوجود صرف 2 احکامات پہ عمل کرتے ہو, قربانی پہ اور زکوٰۃ پہ, اور دیکھو اس کی وجہ سے پورے ملک کا نظام چل رہا ہے, غربا کی ویلفیئر ہو رہی ہے, ان کی کفالت کا بندوبست ہو رہا ہے. یہ اللہ کے احکامات کی برکت دیکھو. اب ذرا سود ختم کر کے دیکھو. اب کوشش کرو کہ تجارت کو فروغ دو, کوشش کرو کہ ملک میں ربا کا نظام ختم کرو, کوشش حکومت یہ کرے کہ وہ بچت کرے, اپنے آپ کو سادہ رکھے. تو دیکھیں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کے خزانے کھولتا ہے. ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, قوم کافی ہے سنبھالنے کے لیے, لیکن اگر حکمران پر اعتبار ہو.